بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جس دور میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، یہ تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ خوفناک اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ امت مسلمہ میں بہت سے فتنے اٹھتے رہے اور دین پر ڈاکے ڈالتے رہے، لوگوں کا ایمان لوٹتے رہے۔ ایک فتنہ اٹھتا تھا، اس کا تعاقب کرنے والے ہزاروں ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ ہمارا دین کا، امت کا اتنا نقصان نہیں کر پاتا تھا۔ آج جس دور میں ہم چل رہے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں فتنے اٹھے ہوئے ہیں۔ ہر طرف سے اسلام پر یلغار ہے، ہر طرف سے شیطان کے کارندے اور ایمان کے ڈاکو وہ ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، لوگوں کو دین سے کاٹ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے کاٹ رہے ہیں، آخرت سے کاٹ رہے ہیں، اسلام سے کاٹ رہے ہیں۔ لاکھوں قسم کے لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد تو مسلمان تھے اور پکے مسلمان تھے، لیکن وہ ایمان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، تم جلدی جلدی نیک کام کر لو اس سے پہلے کہ ایسے فتنے نمودار ہوں کہ جو کالی رات کی طرح سیاہ ہوں۔ کالی رات کی سیاہی سے ان فتنوں کو تشبیہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ فتنے اتنے عجیب و غریب ہوں گے کہ آپ کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ راستہ حق ہے یا باطل ہے۔ ان کے حق اور باطل میں سے ہونے کا فیصلہ کرنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بہت سے ناحق راستے کو اپنائیں گے حق سمجھ کے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل عام طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کی پاداش میں، انٹرنیٹ کی نحوست سے ایسے فتنوں میں مبتلا ہو رہی ہے کہ جس کا ہمارے آباء و اجداد نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایسے دور میں یہ مدارس ایک بہت بڑا آسرا ہیں، اور یہ دعوت کا کام
بہت بڑا آسرا ہے، اور یہ اہل اللہ اور مشائخ یہ بہت بڑا آسرا ہے۔ یہ وہ ٹمٹماتے چراغ ہیں جو ہر طرف اندھیرے کے باوجود اپنی روشنیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اندھیرا زیادہ ہے، روشنی تھوڑی ہے۔ ان ستاروں اور ان چراغوں کی روشنی تھوڑی ہے، اور دنیا میں کفریہ طاقتوں کی محنت سے آیا ہوا اندھیرا بہت زیادہ ہے۔ جب وبائیں پھیلتی ہیں، بیماریاں عام ہوتی ہیں اور عام طور سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر کسی 1-2 ڈاکٹر، کسی 4, 10, 15, 20 ڈاکٹروں کے علاج سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے سب کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے۔ جس دور میں ہم چل رہے ہیں، اس دور میں اگر اسی پہ اکتفا کر لیا جائے کہ بھئی یہ مدارس میں بیٹھے ہوئے علماء اور بچوں کو پڑھانے والے قاری صاحبان اور قرآن کا درس دینے والے مدرسین اور علماء اور ائمہ اور خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے مشائخ اور لاکھوں میں سے چند نکلنے والے تبلیغ والے یہی اس بے دینی کی آگ کو بجھائیں گے، تو دوستو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اس سے یہ بے دینی کی بھڑکتی آگ اب بجھنے والی نہیں ہے۔ بے دینی کی آگ اتنی ہو گئی ہے، اتنی بھڑک اٹھی ہے، اتنی پھیل گئی ہے، اتنی اس نے جڑیں پکڑ لی ہیں کہ یہ ہمارے مشائخ اور یہ علماء، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے اور ان کے سائے کو امت پہ تا دیر قائم رکھے۔ یہ بے بس ہیں اور یہ بے بسی کے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہماری نوجوان نسل انٹرنیٹ کے حوالے ہو گئی ہے۔ فیس بک اور یوٹیوب نے ہماری نوجوان نسل کے دین کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور اسلام برائے نام رہ گیا ہے۔ ان دل سے ایمان کا نور بجھ چکا ہے، اور دنیا سے پردہ اور دنیا سے حیا اور دنیا سے شرم اور دنیا سے ایمانی کیفیات ناپید ہو گئی ہیں۔ ڈھونڈنے سے ایسے لوگ نہیں مل رہے کہ جن کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہو، ایمان کی روشنی جل رہی ہو۔ یہ جو آپ کے شمالی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے، شمالی علاقے، جنہیں آج کل خیبر پختونخوا کہتے ہیں، سرحد کہا کرتے تھے، یہ علاقے ایمان کا گہوارہ تھے، یہ حجاب کا گہوارہ تھے، یہ شرم و حیا کا گہوارہ تھے، یہ اسلامی حمیت کا گہوارہ تھے، اور یہ اسلام کا گڑھ تھے۔ ان کے آباء و اجداد نے زمین کے خداؤں سے ٹکر لے کر اپنی داڑھی اور ٹوپی کو بچایا، اپنی ماں، بیٹی اور بہن کے برقعے کو بچایا، اور اپنی نوجوان نسل کو دین سے جوڑا، اسلام سے جوڑا، مدارس سے جوڑا، اسلامی غیرت ان میں اجاگر کی۔ لیکن انٹرنیٹ نے ایسا جھاڑو پھیرا ہے، ایسی تباہی مچائی ہے کہ یہ شمالی علاقے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے۔ یہاں کی عورتیں بھی دھڑا دھڑ بے پرد ہو رہی ہیں، اور یہاں کے نوجوان بھی عیاشی اور عریانی اور فحاشی کے رسیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں بھی نمازیوں کی تعداد گھٹنا شروع ہو گئی۔ اور یہاں بھی بڑے بڑے شہر جیسے کوہاٹ ہے، اور جیسے پشاور ہے، جیسے مردان ہے، اور جیسے مینگورہ ہے، یہ جو سرحد کے بڑے بڑے شہر ہیں جہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، اور وہاں ساری جدید ٹیکنالوجیاں آ گئی ہیں۔ یہاں بازاروں میں اگر گھوم کے حساب لگایا جائے تو داڑھی والے تھوڑے رہ گئے ہیں، اور بے داڑھی والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ نوجوانوں کا رجحان ماڈرن بننے کا ہو گیا ہے، ان کو پینٹ زیادہ پسند ہے، شلوار انہیں پسند نہیں ہے۔ وہ داڑھی رکھنے کو آر سمجھتے ہیں، ٹوپی پہننے کو آر سمجھتے ہیں، سر پہ پگڑی پہننا یہ تو بالکل ہی نادر اور نایاب ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، ایسے زمانے میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب کے سب ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہاں کی بے دینی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کریں۔ یہ صرف ان علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف ان ائمہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف ان تبلیغ والوں کی ذمہ داری نہیں ہے،
یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بے دینی کی بڑھتی ہوئی آگ کا بند باندھے اور اس کو بجھانے کی کوشش کرے۔ ہماری نوجوان نسل مدرسوں میں تو بعد میں آتی ہے، کالجوں میں بعد میں جاتی ہے، یونیورسٹیوں میں بعد میں جاتی ہے۔ سب سے پہلے ان کی تربیت گاہ ان کا گھر ہے، ان کی ماؤں کی گود ہے۔ اگر کوئی بچی بے پرد ہو کر کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، تو یہ اس بے پرد بچی کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی گود کا قصور ہے۔ جس بے حیا گود میں وہ پلی ہے، یہ اس بے حیا گود کا اثر ہے کہ یہ بچی بے حیا ہو گئی ہے۔ اگر نوجوان داڑھی نہیں رکھ رہا، ٹوپی نہیں پہن رہا، سر پہ پگڑی رکھنے کو آر سمجھتا ہے، نماز پڑھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑوں سے بات کرنے کی اس میں تمیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس کے دل میں عظمت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی اس میں عظمت نہیں ہے، اسلام کی اس میں عظمت نہیں ہے، تو اس کا قصور بعد میں ہوگا۔ اس سے پہلے اس کے بے دین باپ کا قصور ہے کہ جس نے اپنے بچے کے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھایا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو بٹھایا نہیں، سنت کی عظمت کو بٹھایا نہیں، نماز کی اہمیت کو بٹھایا نہیں، قرآن کی عظمت کو بٹھایا نہیں، اسے اللہ سے جوڑا نہیں، اس کے نتیجے میں وہ نوجوان آوارہ ہو گیا۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ بڑا المیہ ہے، اور یہ ساری دنیا کی امت مسلمہ کا المیہ ہے۔ آج ہمارا جو مد مقابل ہے، جو ہمارا مد مقابل کفر ہے، کفر نے ہمیشہ اہل اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کی ہے، لشکروں کے ذریعے، فوجوں کے ذریعے، ہتھیاروں کے ذریعے انہوں نے ہمیں ہمیشہ زیر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ لشکر لا کے بھی ہمیشہ ناکام ہوئے، وہ ہتھیار بنا کے بھی ہمیشہ ناکام ہوئے، وہ فوجوں کو مقابلے میں لا کر بھی ہمیشہ ناکام ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے اب جو گر نکالا ہے، اب جو انہوں نے نسخہ اپنایا ہے، اب جو انہوں نے فارمولہ اپنایا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے دین سے ہٹا دو، ان کو اپنے دین سے ہٹا دو۔ جب یہ دین سے ہٹیں گے، جب یہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں گے، جب ان کے دلوں سے نبی کی عظمت چلی جائے گی، اللہ کی عظمت چلی جائے گی، آخرت کا یقین چلا جائے گا، موت کا استحضار ختم ہو جائے گا، جنت کا شوق چلا جائے گا، جہنم کا خوف چلا جائے گا، پھر ان کو اپنے ماتحت بنانا، ان کو اپنا غلام بنانا مشکل نہیں رہتا۔ اس لیے کہ مسلمان ہمیشہ جو فتح پاتا ہے وہ اسی لیے تو پاتا ہے کہ نصرت خداوندی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ بہت بڑے نہیں تھے، بہت بڑی تعداد میں نہیں تھے، ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار نہیں تھے، ان کی فوجیں بہت بڑی نہیں ہوتی تھیں، ہمیشہ اہل اسلام کا جب بھی اہل کفر سے معرکہ ہوا تو عام طور سے مسلمانوں کی تعداد کم رہی، کفار کی تعداد زیادہ رہی ہمیشہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اعمال کی برکت سے، ان کے تقوی کی برکت سے، ان کی پرہیزگاری کی برکت سے، ان کے یقین کی برکت سے، ان کی دنیا سے بے رغبتی کی برکت سے، اللہ پاک کے نام پر مر مٹنے کے جذبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر اسلام کا ایک بڑا نمایاں معرکہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یوم الفرقان کیا مطلب؟ یہ وہ دن ہے جس دن باطل الگ ہو گیا اور حق الگ ہو گیا۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ پتہ ہے کتنے تھے؟ صرف 300 اور کچھ زیادہ، 313 کہتے ہیں۔ 313 مسلمان تھے، اور یہ 313 ذہنی طور پر لڑنے نہیں آئے تھے۔ انسان ذہنی طور پر جس چیز کے لیے تیار نہ ہو اس کو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہاں سے تیاری کر کے بستر باندھ کے جائے 4 مہینے کے لیے
مشکل نہیں ہے، لیکن ایک آدمی یہاں سے گیا تھا کسی کی نصرت کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے، اور وہیں سے 4 مہینے میں چلا جائے، یہ ذرا مشکل ہے، ذہنی نہیں بنا ہوا، پروگرام ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ لڑنے نہیں آئے تھے، وہ تو ایک قافلہ تھا جس کا تعاقب کرنے آئے تھے، جنہوں نے بڑے بڑے ہتھیار جمع کیے تھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا قافلہ جا رہا ہے، ہتھیار بہت سارے جمع کیے انہوں نے، مال بہت سارا ان کے پاس ہے، جاؤ جا کے ان کا تعاقب کرو۔ ہمارے نبی کے صحابہ تو ایک قافلے کا، ایک تجارتی قافلے کا تعاقب کرنے آئے تھے، لیکن جب آئے تو ایک بہت بڑے لشکر جرار سے سامنا ہو گیا، جن کی تعداد 1000 تھی، مسلمانوں سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھے، اور دنیا جہاں کے لشکر انہوں نے، دنیا جہاں کے ہتھیار انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ اب جب سامنا ہوا تو ہمارے نبی سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صدیق اکبر کی رائے بھی آ گئی، حضرت عمر کی رائے بھی آ گئی، حضرت علی کی رائے بھی آ گئی، مہاجرین رائے دیتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی منشا یہ تھی کہ انصار کی رائے سامنے آئے، اس لیے کہ انصار سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ انصار مدینے میں رہ کر اللہ کے رسول کا دفاع کریں گے، اللہ کے رسول کی حمایت کریں گے، اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے، اور یہ مدینے سے 200 کلومیٹر دور کا معاملہ ہے، تو پتہ نہیں اب یہ انصار ساتھ دیں گے یا دستبردار ہو جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو مدینے میں ساتھ دینے کا کہا تھا، یہ تو مدینے سے بہت دور کی آبادی ہے، تو یہاں تو ہم ساتھ دے نہیں سکتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اور رائے لیتے رہے اور مشورہ لیتے رہے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی رائے طلب کرنے سے سمجھ گیا ہوں کہ آپ مہاجرین کی رائے نہیں لینا چاہ رہے، آپ انصار کی رائے لینا چاہ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ میں انصار کا سفیر ہوں، میں انصار کا ترجمان ہوں، میں انصار کا نائب بن کر آپ کے سامنے یہ پیشکش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ گھبرائیں نہیں کہ پتہ نہیں انصار ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، یہ انصار قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جا کر لڑیں، آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، میدان فتح ہو گیا تو پکی پکائی ہم بھی کھا لیں گے، اور میدان فتح نہ ہوا تو بھاگ کے اپنی جان بچائیں گے۔ ہمارے نبی سے سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں، ہم تو آپ کے غلام اور آپ کے جان نثار صحابہ ہیں، آپ آگے بڑھیں، آپ کا رب بھی آگے آئے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، اگر آپ سمندروں میں کود جانے کا حکم کریں گے ہم سمندروں میں بھی کود جائیں گے۔ سمندروں میں بھی کود جائیں گے۔ یہ وہ جذبہ تھا جس نے ہمیشہ امت مسلمہ کو کفر پہ غالب رکھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی کنڈیشن تو جانتے تھے نا، اپنے لشکر کی جو کیفیت تھی وہ تو جانتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ رات کو پڑاؤ ڈالا گیا، صبح کو ہمارا معرکہ تھا، صبح کو ہمارا مقابلہ تھا، نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، اس چھپر کو آپ کے آرام کے لیے بنایا گیا، اور چھپر کے باہر پہرے دار گارڈ کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق ننگی تلوار لیے ساری رات پہرا دیتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں بار بار اس چھپر میں جھانکتا تھا کہ حضور سو رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، کہتے جب بھی میں جھانکتا تو میرے آقا سجدے میں پڑے رو رہے ہوتے تھے، جب بھی جھانکتا تو میری سرکار سجدے میں پڑے رو رہے ہوتے تھے، اور آپ سجدے میں گر کر اللہ پاک سے پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے اللہم انہم حفات عورات، اے اللہ یہ جو میں چھوٹے سے لشکر کو لے کے آیا ہوں، اے اللہ ان کے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، ان کو کپڑے بھی پہنا، ان کو جوتے بھی عطا فرما، اور اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض بعد ابدا، اے اللہ اگر یہ کافر آج ان 313 کو ہلاک کر گئے تو دنیا میں پھر کبھی تجھے سجدہ نہ ہوگا۔
اور یہ کہہ کر آپ روتے تھے اور آپ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم، آج مجھے تیری رحمت کی بڑی ضرورت ہے، آج میری مدد فرما اور رحمت کو نازل فرما۔ چنانچہ ساری رات آپ روئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دھڑا دھڑ آیتیں اتارنا شروع کر دیں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے میرے نبی، آپ رو رہے تھے نا کہ آپ میری مدد کریں، چلیں آپ مطمئن ہو جائیں، ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 کافروں سے لڑنے کے لیے 1000 فرشتے آسمان سے اتار رہے ہیں۔ بھائی 1000 کافروں سے لڑنے کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے، لیکن 1000 فرشتے۔ پھر ایک اور آیت آئی، 1000 نہیں 3000 بھیج رہا ہوں۔ پھر ایک اور آیت آئی، 3000 نہیں بلکہ 5000 بھیج رہا ہوں۔ پھر فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ۔ یہ 1000 پہلے، پھر 3000، اب 5000۔ یہ تو اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تیرے دل کو تسلی ہو، ورنہ میں خود بھی آ رہا ہوں۔ کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ سب بتاؤ، کون آ رہا ہے میدان میں؟ کون آ رہا ہے؟ اللہ آ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے، اللہ خود آ رہا ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ۔ میں خود بھی تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ لیکن دوستو، یہ وہ نہیں تھے جو بدنگاہی میں مبتلا تھے، یہ وہ نہیں تھے جو سود کھاتے تھے، یہ وہ نہیں تھے جو نماز میں سستی کرتے تھے، یہ وہ نوجوان نہیں تھے جو ماں باپ کے نافرمان تھے، یہ وہ نہیں تھے جن سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا، یہ وہ نہیں تھے جن کی بیویاں بے پرد ہو کر شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے جاتی تھیں، یہ وہ نہیں تھے جن کے بچے پینٹ شرٹ پہن کے اور ٹائیاں باندھ کے کفار کے لباس میں ملبوس ہو کر بازاروں میں پھرتے ہیں اور دفتروں میں جاتے ہیں اور گاتے ہیں اور ناچتے ہیں اور دنیا جہاں کی عیاشیاں اور بدماشیاں کرتے ہیں۔ بلکہ یہ کون تھے؟ پتہ ہے کون تھے؟ اللہ خود بتا رہے ہیں وہ کون تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے میرے نبی، اگر تو اپنے صحابہ کو دیکھے گا نا تو کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ ہیں جن کی ساری رات سجدے میں گزرتی ہے، ساری رات رونے میں گزرتی ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ ہیں جن کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں۔ یہ تو رات کو سوتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو فجر میں نہ اٹھ پانے کا عذر ہو۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، چونکہ آج کا کفر اس راز کو سمجھ گیا ہے کہ امت مسلمہ پہ غالب آنا آسان نہیں ہے، ان کو زیر کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا اگر ان کو مغلوب کرنا ہے، ان کو زیر کرنا ہے، ان کو ان کے دین سے ہٹا دو، دین سے ہٹا دو، ان کے دلوں سے اللہ کی عظمت نکال دو، ان کے دلوں سے محمد مصطفیٰ کی عظمت نکال دو، ان کی زندگیوں سے سنت کو نکال دو، ان کی زندگی سے سیرت کو نکال دو، ان کے دل سے آخرت کے تصور کو نکال دو، جنت کا شوق نکال دو، جہنم کا خوف نکال دو، پھر ان کو مغلوب کرنا آسان ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ جنت کے شوقین تھے۔ آج کا مسلمان دنیا ہی میں جنت بنانے کا شوق رکھتا ہے، دنیا ہی میں جنت بنانے کا شوق رکھتا ہے۔ آج مسلمان دنیا ہی میں اپنے گھر کو جنت بنانے کا شوق رہتا ہے۔ یہ آپ کے KDA میں، آپ کے کوہاٹ میں، آپ کے پورے KPK میں پکے مکان نہیں ہوتے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد نے پہاڑوں میں بیٹھ کے انگریزوں سے اپنی ماں بیٹی کا برقع بچایا، اپنے نوجوان کی داڑھی کو بچایا، اسلام کو بچایا، اسلامی اقدار کو بچایا، اسلامی تہذیب کو بچایا۔ آپ نے گھر تو پکے بنائے لیکن ایمان کمزور ہو گیا۔ ایسے پکے مکان یہاں نظر آ رہے ہیں، ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، ایسے بنگلے نظر آ رہے ہیں، ایسے بنگلے نظر آ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا دل میں آ گئی ہے۔
دنیا میں رہنے کو جی چاہنے لگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا سے خود بھی بے رغبت رہے، آپ نے اپنی امت کو بھی دنیا سے بے رغبت کیا۔ اس لیے میرے دوستو، ساری دنیا کا کافر جاگ رہا ہے، امت مسلمہ سو رہی ہے، امت مسلمہ سو رہی ہے۔ اب امت مسلمہ کے جاگنے کی بس یہی صورت ہے کہ ہر ایک اس بات کی کوشش کرے، اس بات کی محنت کرے کہ کیسے دنیا میں دین زندہ ہو۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں، اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کے اتنے تذکرے کریں کہ ہمارے بچوں کے دل دماغ میں اللہ کی عظمت، نبی کی عظمت بیٹھ جائے۔ آج ہمارے نوجوان بچے اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجز میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں بچے پڑھنے والے، ان سے پوچھیں گے نا کہ تمہاری سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کون ہے، تو ہمارے بچے کسی ڈانسر کا نام لیتے ہیں، کسی سنگر کا نام لیتے ہیں، کسی کرکٹر کا نام لیتے ہیں، کسی ایکٹر کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ ماؤں نے اور باپ نے اپنے نبی کی عظمت ان بچوں کے سامنے بیان ہی نہیں کی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے گھروں میں اللہ کے اتنے تذکرے ہوں کہ ہمارے بچے اللہ کے عاشق ہو جائیں، اللہ کے عارف ہو جائیں۔ جب بھی مسئلہ آئے ہمارے بچے اللہ سے مانگیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے مانگیں۔ معصوم بچوں کے ہاتھ اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ میں اس پہ چھوٹے سے 2 واقعے سناتا ہوں آج کے، جو خود کے ساتھ پیش آئے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ رائے میں ہوتے تھے، رائے میں شیخ الحدیث تھے۔ تو رائے شہر میں ایک مسجد بن رہی تھی، اس مسجد کے افتتاح کا موقع تھا، تو انہوں نے دعوت دی کہ بھئی حضرت مولانا جمشید صاحب آ کے ہماری مسجد کی پہلی اینٹ رکھیں، افتتاح کے لیے تشریف لائیں، سنگ بنیاد کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت مولانا جمشید صاحب کو لے کر گئے۔ جب مجمع جمع ہوا، دین کی بات ہوئی، اور پھر وہاں پہ سنگ بنیاد کے لیے پہلی اینٹ کو رکھنے کا وقت آیا، تو مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ میں اینٹ ہے اور مولانا دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں مولانا کی دور نظر پڑی خانہ بدوشوں کی جھگیوں پہ۔ جو رائے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، رائے کے اسٹیشن کے آس پاس خانہ بدوش رہتے ہیں، خانہ بدوشوں کی جھگیوں پہ ان کی نظر پڑی، اور دیکھا ایک بچہ ننگا سا پھر رہا ہے، پورے کپڑے نہیں تھے اس کے، ننگا سا دوڑ رہا ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ تو آس پاس جو لوگ تھے، مولانا نے فرمایا اس بچے کو اٹھا کے لے آؤ۔ بچہ لایا گیا، اس بچے کے ہاتھ میں مولانا نے اینٹ پکڑائی اور فرمایا اس جگہ یہ اینٹ رکھو۔ اس بچے نے وہاں اینٹ رکھی۔ اس کے بعد حضرت مولانا جمشید صاحب مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم مجھے اس لیے لائے تھے نا سنگ بنیاد کے لیے تاکہ تمہاری مسجد میں برکت ہو، میرے ہاتھوں سے اینٹ رکھی جائے گی تو تمہاری مسجد میں برکت ہوگی، تمہاری تعمیر میں برکت ہوگی۔ تو میں ٹھیک ہے تمہاری نظروں میں نیک ہوں، لیکن بہرحال گناہ گار تو ہوں۔ یہ بچہ معصوم ہے، اس نے اب تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ ان معصوم بچوں کو اللہ پاک سے مانگنا سکھائیں، اللہ کے سامنے جھکنا سکھائیں، اللہ سے لینا سکھائیں۔ جب یہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ آج ماؤں نے یہ بڑا ظلم کیا ہے، آج باپوں نے یہ بڑی اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے ان کو اللہ پاک کا تعارف ہی نہیں کرایا، اللہ کے نبی کا تعارف ہی نہیں کرایا۔ اس لیے ہمارا بچہ جب اس نے بال بنوانے ہوتے ہیں تو وہاں لگی ہوئی فساق کی تصویریں دیکھ کر وہ تشخیص کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اور نائی سے کہتا ہے ایسے بال بنانا میرے، ایسے بال بنانا میرے۔
فساق کی تصویروں میں سے کسی تصویر کا انتخاب کرتا ہے اور نائی سے اپنے بال بنواتا ہے. یہ نائی سے یوں نہیں کہتا کہ میرے بال ایسے بناؤ جیسے میرے محمد کے بال تھے. کیوں نہیں کہتا؟ ماں نے بتایا نہیں، باپ نے بتایا نہیں. انٹرنیٹ لے کے دیے ہوئے ہیں بچوں کو، لہذا بچے اللہ کے دشمنوں کو جن لباسوں میں دیکھ رہے ہیں بچے بھی وہی لباس پہن رہے ہیں. اس لیے ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کریں. عورتیں بھی سن رہی ہیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں. یہ بچے آپ کی نرسری ہیں، یہ بچے آپ کا باغیچہ ہیں، یہ بچے آپ کا کارخانہ ہیں، یہ بچے آپ کا صدقہ جاریہ ہیں. اگر یہ ولی بن گئے آپ قبروں میں ہوں گے، ان کی کروڑوں نیکیاں قبر میں آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی، آپ کی قبر منور ہوتی رہے گی. اگر آپ نے ان کو فساق کے پیچھے چلایا، فجار کے پیچھے چلایا، اللہ اور اس کے رسول سے نہ جوڑا، یہ بچے زندگی بھر جتنی نافرمانیاں کریں گے، جتنے جرائم کریں گے، ان کو اس کی سزا بعد میں ہوگی. ماں باپ کب پہلے قبر میں جائیں گے، ان کو اس کی سزا پہلے بھگتنا ہوگی. جتنے آج تک اولیاء بنے ان میں سے اکثریت کی ولایت میں ان کی ماؤں کا، ان کے باپ کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب نام سنتے ہیں امام بخاری کا. جب تک بخاری نہ پڑھی جائے آپ کو علم کی سند نہیں ملے گی، آپ عالم کی سند ہی نہیں پا سکتے جب تک امام بخاری کی آپ حدیث شریف کی کتاب نہ پڑھیں. یہ بچپن میں نابینا تھے، بالکل نہیں دیکھتے تھے، نظر کمزور نہیں تھی، دیکھتے ہی نہیں تھے. ان کی ماں اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا کرتی تھی، اللہ میاں میرے بچے کو بینا کر دے، میں تو اسے عالم بنانا چاہتی ہوں، میں تو اسے دین کا خادم بنانا چاہتی ہوں، اسے بینائی دے. رو رو کے دعا کرتی تھی. ایک رات کو سوئی تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا مائی رو نہیں، جب تو صبح اٹھے گی تیرا بیٹا دیکھ رہا ہوگا. صبح کو اٹھی تو بیٹا دیکھ رہا ہے. یہی ہے محمد بن اسماعیل البخاری جو امیر المومنین بن گئے حدیث میں، ساری دنیا کے امام بن گئے. چاہے کوئی حنفی ہو، چاہے کوئی شافعی ہو، چاہے کوئی مالکی ہو، چاہے کوئی حنبلی ہو، اس کا علم حدیث ناقص رہ جائے گا جب تک امام بخاری کی کتاب نہیں پڑھے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو قبولیت بخشی. اس لیے یہ مائیں، یہ باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. عام طور سے ایک غلط فہمی ہے، ایک ذہن بن چکا ہے کیا کہ بچوں کی تربیت تو قاری صاحبان کے ذمے، مدرسوں کے ذمے. کوئی باپ بہت بڑا تیر مار لے اور بہت بڑا کوئی قدم اٹھا لے اسلام کے بارے میں، تو زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا بچے کو اسکول سے اٹھا کے مدرسے میں ڈال دے گا، کہے گا بس یہ ولی بن جائے گا. نہیں میرے دوست، مدرسے ولی بننے کے لیے نہیں ہیں. ولی بننے کے لیے پہلا مدرسہ آپ کا اپنا گھر ہے. ہوتا یہ ہے لوگ مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں، اب بچہ مدرسے میں قرآن پڑھ رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، علم پڑھ رہا ہے، گھر میں کیبل چل رہا ہے، گھر میں انٹرنیٹ چل رہا ہے، گھر میں کارٹون رکھے ہوئے ہیں، اور گھر میں ماں بھی موبائل میں مبتلا ہے، باپ بھی موبائل میں مبتلا ہے، بہنیں بھی موبائل میں مبتلا ہیں، بھائی بھی موبائل میں مبتلا ہے. یہ بیچارہ مدرسے سے آیا، جو کمائی کر کے آیا ساری کمائی آ کر اس نے چھٹیوں میں انڈیل دی اور ضائع کر دی. تو بتاؤ کیسے تربیت ہوگی بھائی؟ لوگ سمجھتے ہیں اولیاء پہلی صدیوں میں تیار ہوتے تھے، اب نہیں ہو سکتے. ایسے نہیں ہے کہ اولیاء پہلے زمانے میں ہی ہوتے تھے اب نہیں ہو سکتے. آج بھی غوث پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی قطب اور ابدال اور اوتاد تیار ہو سکتے ہیں اگر یہ مائیں نیت کر لیں، اگر یہ باپ نیت کر لیں. اگر یہ مائیں اور باپ اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں تو خدائے پاک کی قسم پیران پیر جیسے مشائخ
اور مجدد الف ثانی جیسے علماء، شاہ ولی اللہ جیسے علماء، شیخ الہند جیسے علماء اور شاہ ولی اللہ جیسے علماء اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی جیسے علماء، حضرت تھانوی، حضرت مدنی جیسے علماء اللہ آج بھی تیار کر سکتا ہے، کوئی چاہے تو صحیح۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کریں، اپنے گھروں کا نظام ٹھیک کریں، کوئی قدم اپنے گھروں میں سنت کے خلاف مت اٹھائیں۔ اپنے بچے کو بتائیں بیٹا ہمارے حضور ایسے کرتے تھے، ہم ایسے کھائیں گے، ہمارے حضور ایسے پیتے تھے، ہم ایسے پئیں گے، ہمارے حضور ایسے کپڑے پہنتے تھے، ہم تو ایسے پہنیں گے، ہمارے حضور ایسے چلتے تھے، ہم تو ایسے چلیں گے، ہمارے حضور ایسے کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے۔ یہ مائیں سمجھائیں، یہ باپ سمجھائیں، ایسا اپنے گھروں کا ماحول قائم کریں۔